اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صلی اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کہ یہ باسعادت اور بابرکت لمحات جن میں ہم سانس لے رہے ہیں، آج اسی مناسبت سے ہمارا موضوع گفتگو تو یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیوں ضروری ہے۔ لیکن آج صبح ایک کلپ میرے سامنے آیا جس نے میری توجہ اس طرف کر دی۔ وہ بدبخت آدمی کہہ رہا تھا کہ واقعہ کربلا تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر اگلا جملہ اس کا یہ تھا کہ نہ اس کی قرآن میں اس واقعہ کا کوئی ذکر ہے اور نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ یہ ایک جھوٹ ہے جو چلتا آ رہا ہے اور امت میں مشہور ہو گیا ہے، اور میں اگر اب کہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا تو میری کس نے ماننی ہے، لہٰذا مجبوراً ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ اس کی گفتگو تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ سن 61 ہجری کے بعد اس وقت رونما ہوا، اگر ہوا تو اس وقت رونما ہوا ہے، اور لکھنے والے نے 200-250 سال کے بعد لکھا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے اسے واقدی نے لکھا ہے، علامہ محمد بن عمر واقدی، اور اس نے یہ ساری اپنی اس کی جو خواہش نفس تھی، اپنی مرضی کے مطابق اس نے یہ ساری تاریخ گھڑی ہے۔ اس کا کوئی نہ قرآن سے ثبوت ہے اور نہ حدیث سے ثبوت ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ آج کے دور میں بھی جسے واقعہ کربلا کی حقیقت سمجھ نہیں آتی، وہ مسلمان تو کیا انسان بھی کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو وہ تو اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ اس سے بڑی گستاخی کربلا والوں کے ساتھ اور نہیں ہو سکتی، اور کربلا والوں کی گستاخی، ان پر کیے گئے ظلم و ستم کو اس حد تک اپنی مرضی کے مطابق گرے ہوئے الفاظ استعمال کرنا، یہ کربلا والوں کی گستاخی نہیں، یہ خود رسول خدا کی گستاخی، اور پھر صرف رسول کی نہیں بلکہ یہ اللہ کی گستاخی۔ اور میں بار بار یہ آیتیں پڑھتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ کو کون تکلیف دیتا ہے؟ جو اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، اور رسول کو کون تکلیف دیتا ہے؟ جو رسول کی آل کو تکلیف دیتا ہے۔ اب رسول کی آل کے ساتھ کیا کیا کچھ نہ ہوا، علی اصغر سے لے کر امام حسین تک اسے ذبح کر دیا گیا، سر تن سے جدا کر دیا گیا، سروں کو نیزوں پر لٹکا کر شادیانے بجائے گئے، اور مستورات کو، عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا، شہر شہر میں گھمایا گیا ہزاروں میل، اور ایک شخص ممبر رسول پر بیٹھ کر بکواس کرتا ہے کہ اس کی یہ ایک سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ تو میں نے اس لعین ظاہر ہے وہ یزید کا دوست ہے، تو یزید کے جتنے آوان و انصار ہیں، دوست ہیں اور مددگار ہیں، اور اس کے حمایت کرنے والے ہیں، جیسے یزید لانتی ہے ویسے ہی وہ بھی لانتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
جو حسین سے کٹ گیا وہ لعنت، حسین سے کٹنا ہی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ حسین سے کٹ گیا تو رسول سے کٹ گیا، رسول سے کٹ گیا تو اللہ سے کٹ گیا، اس سے بڑی لعنت اور کیا ہو سکتی۔ تو اگرچہ میں مختلف اوقات میں خطابات میں اس پر گفتگو کرتا رہتا ہوں، ہم نے اس بار بھی محرم الحرام میں نے 10 محرم کو اسی موضوع پر گفتگو کی، واقعہ کربلا قرآن کریم کی روشنی۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 163 تک ہر وہ مرحلہ جو کربلا میں درپیش آیا، وہ سفر کا مرحلہ تھا یا قیام میدان کربلا کا مرحلہ تھا یا شہادتوں کا مرحلہ تھا یا اسیری کا مرحلہ تھا یا شہادت امام حسین کا مرحلہ تھا، ایک ایک کو میں نے کھول کر قرآن کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، بغیر کسی تفسیر کے صرف ترجمے کے ساتھ میں نے بیان کیا، اور یہ کئی سالوں سے بیان کر رہا ہوں، مگر وہ کہتا ہے کہ قرآن میں اس کی کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں اگر کربلا نہیں ہے تو وہ قرآن کیسا ہے؟ اگر حسین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو وہ قرآن کیسا ہے؟ اس پر بھی ہماری تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ اگر یعقوب کے یوسف کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کے حسین کا نہ ہو تو پھر قرآن کیسا ہے؟ زکریا کے یحییٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی آل کا ذکر نہ ہو تو قرآن کیسا؟ اگر داؤد کے سلیمان کا ذکر ہے اور رسول کائنات کے لخت جگر حضرت حسین کا ذکر نہ ہو تو قرآن کیسا ہے؟ ہم نے تفسیر کے ساتھ اس میں بیان کیا قرآن کی روشنی۔ اب احادیث کی روشنی میں صرف اختصار کروں گا، ظاہر جمعہ ہے، اختصار کے ساتھ صرف میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے محبوب نے اپنے قول مبارک کی صورت میں کس طرح ایک جز کا ذکر کیا، ایک بات کا تذکرہ کیا۔ اب دیکھیں احادیث میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب نے، رسول کائنات نے اپنے نواسے حضرت امام حسین کا جو نام رکھا، حسین نام رکھا، اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، حضرت علی نے حرب رکھا، رسول کائنات نے دیکھا تو فرمایا نہیں اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے، اور یہ وہ نام تھا حسن اور حسین جو اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں ازل سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، ایک نام حسن کے لیے اور دوسرا حسین کے لیے چھپا کر رکھ دیا تھا، اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جو نام تو جنت کا تھا مگر جنتیوں کو بھی اس نام کی خبر نہیں، ایسا چھپا کر رکھا۔ اور پھر اس حسین اور حسن کا معنی کیا ہے؟ الحسنہ، یہ ڈکشنری میں، عربی کی ڈکشنری میں الحسنہ ہی شہادت بہا حسنت العواقب، حسنہ سے یہ نکلا ہے حسن اور حسین، اور اسے حسن اور حسین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حسنہ ایک ایسی شہادت ہے، ایسی شہادت جس کا انجام خیر ہی ہے، انجام خیر ہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حسنہ کہ ایک معنی ہوتا ہے کامیابی اور ایک معنی ہوتا ہے شہادت۔ گویا آقا نے امام حسین کا نام حسین رکھ کر حسین کی شہادت کی بھی خبر دے دی اور شہادت میں کامیابی کی خبر بھی اس وقت عطا فرما دی جب امام حسین علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، اور میں نے شاید پچھلے 1-2 جمعہ پہلے 1-2 بار شاید اس پر گفتگو بھی کی کہ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ رسول کائنات کی بارگاہ میں
حضرت امام حسین پہنچے آپ کمرے میں تشریف فرما اور اپنے لخت جگر سے پیار فرما رہے تھے، سینے سے لگائے ہوا تھا کہ ایک فرشتہ آ گیا، اور اس فرشتے نے، وہ ایسا فرشتہ ہے جو صرف اس ایک پیغام کے لیے آیا، نہ اس سے پہلے وہ آیا اور نہ اس سے بعد آیا۔ میں بات صرف دہرا رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو اپنے اس نواسے سے پیار ہے؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے بے شک اس سے پیار ہے۔ تو فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو آپ کے بعد آپ کی امت ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعد، آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ یہ کب ہے؟ جب حسین ابھی 1 2 3 سال چلتے ہیں ہر جگہ۔ یہ سن کر سرور کائنات رونے لگے، امام حسین کو سینے سے لگا کر یہ آواز باہر آئی تو حضرت ام سلمہ اندر گئی کہ رسول کائنات کیوں رو رہے ہیں، کہ ہچکی آ رہی ہے اور آواز باہر آ رہی ہے۔ اندر جب گئی وجہ پوچھی تو آقا نے فرمایا کہ ابھی فرشتہ آیا ہے، اخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ مجھے ایک فرشتے نے آ کر کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور وآتانی بتربت حمراء، اور ایک سرخ رنگ کی مٹی دے گیا ہے، اور کہہ گیا ہے کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ ابھی بچپن ہے امام حسین کا، اور جبریل آ کر حسین کی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ اس جگہ کی نشاندہی کر کے اس کی مٹی بھی لے آئے ہیں کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں خون حسین گرے گا، اور جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ تو اب دیکھیں کہ ابھی حسین چند سالوں کے بچے، مگر شہادت کی خبر تو کیا، جس جگہ آپ نے شہید ہونا ہے اور جس زمین پر، جس خاک پر آپ کا خون گرنا ہے، وہ خاک اٹھا کر فرشتہ حضور کو دے رہا ہے، اور حضور ام سلمہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اسے سنبھال کر رکھ لو اپنے پاس، جب یہ پٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حدیث کی کسی کتاب میں کوئی حدیث شامل اس میں اس واقعے کے حوالے سے نہیں ہے، اور کہتا ہے ایک سطر بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں یہ حدیث نہیں، سیاستہ میں نہیں ہے، کہیں ہو تو مجھے دکھا دو، کہیں ہو تو مجھے دکھا دو، کہیں ایک لائن ایک سطر بھی نہیں لکھی۔ تو بخاری سمیت سیاستہ کی کتابیں اور دیگر کئی کتابیں، میں آخر پر بتاؤں گا کہ کتنی کتابوں میں یہ حدیثیں سارا واقعہ کئی کتابوں میں آیا ہے، تاریخ حدیث کی اور آثار کی اور تاریخ کی کتابوں میں۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ایک لائن بھی نہیں لکھی۔ بعض لوگوں کو سوائے بخاری کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، حالانکہ میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، ابن داؤد ہو، نسائی ہو، یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں سیاستہ کہتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کتابوں کے علاوہ کہیں حدیث آ جائے تو وہ حدیث نہیں کہلاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کتابوں سے پہلے بھی کتابیں تھیں، اور بہت بڑی کتابیں، کئی جلدوں پر تھی کتابیں، جیسے مصنف ابن عبدالرزاق، یہ بخاری کے استاد کے استاد جنہوں نے کتابیں لکھی تھی۔ ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ بخاری کے علاوہ انہیں کوئی حدیث نظر نہیں آتی۔ ایسے بدتمیز اور ایسے عقل سے فارغ اور شعور سے خالی لوگ ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں مگر حکمت سے خالی باتیں کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ کتاب پڑھی، میں ابھی حوالے آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی کتابوں میں آلت الاتحاد اور واقعہ کربلا کا ذکر کتنی کتابوں میں ذکر۔ تو رسول کائنات نے وہ مٹی کی نشاندہی بھی فرشتے نے آ کر دے دی اور بتا دیا کہ یہ وہ مٹی ہے جس مٹی پر خون امام حسین گرے گا،
اور جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اور اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ مٹی تو مدینے پہ اور خون کی گڑا سی ادھر کی مٹی وہ ہو رہی ادھر مٹی ہو رہی، یہ خون کی گڑا سی، یہ خون وہاں سے یہاں کیسے آئے گا؟ بھائی یہ اسی مٹی کا ہے اور اسی مٹی میں سے کچھ لے دیا ہے۔ یہ خون حسین کی کرامت ہے کہ گرتا وہاں ہے بنتا یہاں، گرتا وہاں ہے بنتا یہاں ہے۔ مٹی وہ تھی جس پر خون گرا، کیونکہ یہ وہاں کی مٹی تھی، اس مٹی نے یہاں اپنے آپ کو خون میں تبدیل کر دیا۔ یہ حسین، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ حسین کہتے۔ یہ تسی دنوں آنا بھی گھر آنے کی گل نہ مانے، یہ ہم تو نہیں ہے نا کہ اولاد کی بات نہ مان۔ یہ مصطفیٰ کا لاڈلا حسین ہے جسے اللہ رب العزت نے اختیار میں رکھا ہے، اور جس کی یہ شان ہے کہ مٹی بھی جس سے دوری برداشت نہیں کرتی، دیکھنے میں یہاں ہے حقیقت میں وہاں ہے، حقیقت میں وہاں ہے، اور قطرہ وہاں گرتا ہے، خون میں یہ بدل جاتی ہے۔ یہ حسین کی شان۔ مگر اندھوں کو کیا نظر ہے جو اس واقعے کو ہی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ اور جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس سے آگے یہی حدیث حضرت ام فضل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس حضور کی چچا کی زوجہ ہیں، حضور کی چچی ہیں، یہی حدیث ان سے بھی مروی ہے۔ پھر دیکھیے اب ام سلمہ وہ جگہ بتا رہی ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں حضور تشریف لائے، پریشان تھے، آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی، ایک دوسری حدیث سرخ رنگ کی مٹی تھی، یکلے کو ہاتھ، جسے وہ ہاتھ پر ایسے ایسے پلٹ رہے تھے۔ قلت ما هذه التربة، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سی مٹی ہے؟ کہا اخبرنی جبریل ان امتی تطلب بنی هذا بارض عراق، یہ مٹی ہے عراق کے ملک کی، وہاں سے آئی ہے، اور جبریل کہتا ہے یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کے اس بیٹے کو شہید کیا جائے۔ تو عراق تک پہنچ گئے، عراق تک پہنچ گئے، اب آگے بھی جا رہے ہیں۔ پھر آگے حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتی ہیں وہ کہ آقا فرماتے ہیں کہ ابن الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا، کہ عراق کی زمین ہوگی۔ فرشتے نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ عراق میں کربلا میں ایک میدان ہے، اس میدان میں امام حسین شہید ہو گئے، یہ حدیث ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کہ عراق کی سرزمین ہے، وہاں میدان ہے کربلا کا، اور وہ جگہ جہاں یہ واقعہ کربلا ہو رہا ہے اس جگہ کو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آقا نے فرمایا اس جگہ کا نام، جس طرح یہ سارا کوڑا ہے اور ہم کہاں بیٹھے، مسجد مولا علی مشکل کشا، تو یہ کوڑا بھی ہے اور مسجد بھی ہے، مسجد کوڑے میں شامل ہے۔ اس کے میدان ہے کربلا کا، اس میں وہ جگہ جہاں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادہ اور آپ کے جانثار جہاں لڑے اور شہید ہوئے، اس جگہ کا نام ہے تف، کوئے اور فیل، تف، یہ حدیث شریف میں آیا۔ پھر دیکھیے وہ دور کون سا ہوگا، تف تک پہنچ گئے، اب یہ خبر لینی ہے حدیث سے کہ وہ کون سا زمانہ ہوگا۔ تو آقا فرماتے ہیں ام سلمہ سے مروی قالت قال رسول اللہ، رسول کائنات نے فرمایا ثم یقتل حسین بن علی علی راس 60 من مہاجرتی، میری ہجرت کے 60ویں سال شہید کیا جائے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی حدیث میں ایک سطر بھی موجود نہیں ہے۔ کتنی بڑی علمی خیانت ہے، کتنی بڑی۔ عام آدمی تو جب سنتا ہے تو کہتا ہے یار ریڈی ویڈی دا اس ممبر پہ بیٹھا سچ ہی بیا، سچ بیا،
آگا اس کی داڑھی اس کی بڑی تھی اور دوسری برادری سے تعلق رکھتے تو وہ سچ کہہ رہا ہوگا مولوی صاحب ممبر تھے جو بیٹھے انہاں بولو یہ مانا تو آقا فرما رہے ہیں انہیں سرمت سے مروی کہ سن 60 ہجری ہوگی میری ہجرت کا 7واں سال ہوگا جب حسین کو شہید کیا جائے گا. اب اس کے بعد اس وقت حکومت کس کی ہو؟ اس وقت یہاں کہتے ہیں نا یزید کو نکال دو، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو سارا ابن زیاد نے کیا ہے. تو آرڈر کون دے رہا ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وزاد فیہ ہینا یعلو الکثیر الشویب. میرے آقا فرما رہے ہیں مزید اضافہ فرمایا کہ جب یہ واقعہ پیش ہوگا، یہ واقعہ پیش آئے گا، اس وقت ایک اوباش، ایک شریر، ایک نوکدار کیل، دونوں طرف نوکدار کی ادھے بھی جو بناتے ہیں ادھے بھی یہ مستریاں زیادہ بتا تو لکڑی نے ٹوٹے اکٹھے کرنے ہیں تو بچکار تم اپاس ہو وہ ٹوپی نہ تھے انہیں کرے تو بات تو اپاس ہو. تو یہ ہے الکتیب یعنی نوکدار کی جو دونوں طرف چلے دو، اور پھر تیز تدار دو منہ جسے کہتے ہیں، دو رخ جسے کہتے ہیں. اور آقا نے فرمایا وہ جو اوباش دو نوکوں والا کیل، شریف ترین، بد مزاج، دو منہ دو رخا نوجوان ہوگا جس کے دور میں امام حسین کو شہید کر دیا. اب اس سے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سے مروی ہے کہ آپ ہر وقت دعا مانگتے تھے. اللہ جب حضور نے فرما دیا 7 ہجری کو وہ بدبخت اوباش لفنگا نوجوان جس کی حکومت ہوگی اس کے دور میں حسین نے شہید ہونا ہے، تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا معمول کیا تھا؟ اللہم انی اعوذ بک من راس الصدیق و امارت الصبیان. یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی شرح فتح الباری میں، اور وہ کہتا ہے بخاری میں ہے ہی نہیں. بخاری کی شرح فتح الباری میں پتہ نہیں کون سی بخاری پڑھتے ہیں، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتا ہے بخاری نہیں آتی. دل میں عشق رسول ہو اور مودت اہل بیت ہو تو بخاری کی سمجھ آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ ہر وقت دعا مانگتے تھے یا اللہ 60ویں ہجری جب ختم ہونے لگے اور نوجوان نوکوں کی حکومت آنے لگے تو اس سے پہلے مجھے موت عطا کر دے، کیونکہ میں وہ وقت دیکھ نہیں سکتا، مجھے وہ وقت دیکھنے کی ہمت نہیں. اور پھر ایسے ہی ہوا جب 61 ہجری ختم ہونے والی 7 ہجری ختم ہونے والی تھی تو حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیے نوجوان ہے، بدمعاش ہے، بدگماش ہے، اوباش ہے، لفنگا ہے. اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ سارا تو بتا دیا. تو حضور فرماتے ہیں حدیث شریف ہے میرے آقا نے فرمایا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا. یہ حدیث ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ یزید ہوگا. اب یہاں تک حضور نے بتا دیا کہ نام بھی یزید ہے اور لوگ یزید کو نکالتے ہیں، اور ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی واقعہ نہیں، یہ سیاہ ترین جھوٹ ہے. سیاہ ترین انسان اگر اس کے اندر سینے میں ایمان ہے تو یہ جملہ سنتے ہوئے کام جاتا ہے تو لانا تو بڑے دکھ کی بات ہے. مگر بے ایمانوں کو ایمان سے کیا نسبت ہے؟ بے ایمانوں کو اہل الحال سے کیا نسبت ہے؟ بے ایمانی ایک نجاست ہے اور نجاست کو اہل بیت سے اللہ نے دور کر دیا. یطہرکم تطہیرا. بے ایمانی تو نجاست ہے، گستاخی نجاست ہے، بے ادبی نجاست ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل بیت سے اس نجاست کو دور کر دیا. ان کا دور ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، اور ان کا وجود سراسر نجاست پر مبنی. پھر دیکھیے آگے حضرت مولا کائنات اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے.
حضرت اسما فرماتے ہیں ان سے بن گئے، کہتے ہیں اتینا علی موضع قبر حسین مع علی، کہ ہم سفر میں تھے کہ اچانک وہ جگہ آ گئی جہاں راستے میں حسین کی قبر بن گئی تھی. حسین علی کے دور میں جا رہے تھے، اس حد تک آقا نے نشانیاں بنا دی. تو وہاں وہ اترے اپنی سواری سے اور پھر فرمانے لگے اپنے ساتھیوں سے، ہاں ہونا مناف رکابہم ومحرق دمائہم وموضع رحالہم، یہاں پر خیمے لگائے جائیں گے، یہاں میرے حسین اور اس کے خاندان کا خون بہایا جائے گا اور یہاں سواریاں باندھی جائیں گے. ایک جگہ پر انڈیکیٹ کیا، بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یعنی حضور نے وہ جگہ بھی بتا دی کہ خیمے کہاں لگنے، جنگ کہاں ہونی ہے اور خون کہاں بہنا ہے. یہ یہاں تک بتا دیا اور پھر فرمایا، پھر وہ حضرت علی کہتے ہیں فیض من آل محمد یقتلون بہذہ الارضیہ تبقى علیہم السماء والارض. اس جگہ پر آل محمد کے گروہ شہید کیا جائے گا اور جب اسے شہید کیا جائے گا اس زمین پر تو زمین و آسمان روئیں گے، زمین و آسمان روئیں گے. اور زمین کیسے روئی تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو جو بھی پتھر وہاں کا اٹھایا جاتا اس پورے ایریے کا، عراق کا، اس پتھر کے نیچے خون ہوتا تھا، اس پتھر کے نیچے خون ہوتا تھا اور آسمان سیاہ ہو گیا اور کئی دنوں تک وہ سیاہی رہی، سورج نہیں نکلا، آسمان ایسے رویا ہے. اور مشرق کی طرف ایک شعر لکھ دیا گیا، ترجو امتن قدرت حسینہ شفاعت جدی، کہ کیا یہ لوگ رسول کائنات کی امت کے وہ افراد جو کہلاتے ہیں امتی، اس کے نماز حسین کو قتل کر کے امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے. یہ آسمانوں پر لکھ دیا سرخ قلم سے خون کے ساتھ. اب آگے دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ مٹی دی گئی تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کائنات نے فشمہا، اس مٹی کو سونگا، کیونکہ رسول کائنات حدیث میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین سے محبت بھی کرتے تھے، انہیں سینے بھی لگایا کرتے تھے اور انہیں سونگا بھی کرتے تھے. صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یہ کیوں سونگتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی، کیونکہ وہ جنت کے سردار ہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے. تو اب جہاں جنت کی خوشبو دینے والے حسین کے خون نے گرنا تھا، اس مٹی کو بھی سونگا کہ وہ خوشبو اب بھی وہاں سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو آپ نے چھوما اور اس سونگا اور اس مٹی سے بھی مقتل حسین کی وہ مٹی، وہاں سے حسین کے خون کی خوشبو کئی سال پہلے رسول کائنات کو آ رہی تھی. اب جب سونگنے کے بعد آقا نے فرمایا، ہم کہتے ہیں نا لعنت، لوگ کہتے ہیں کہ لعنت نہ بھیجو، اب یہ آپ کے لیے پہلی بار یہ جملہ آ رہا ہے کہ آقا نے فرمایا وہی ہو کرب وبلا، کربلا کے میدان میں میرے اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کا ستیہ ناش ہو، برباد ہو جائے، لعنت ہے ان پر، انہوں نے کٹ نہ رکھے. یہ حضور پر دعا دے رہے، اور جب وہ حضور پر دعا دے اور لوگ پھر یزید کو بچاتے تو حضور کی دعا سنی جائے گی، یہ لوگوں کی دعا سنی جائے گی اور ان کی دلیلیں دیکھی جائیں گی. تو حضور کی دعا آگے فرمایا وہی ہو کرب وبلا، ستیہ ناش ہو ان لوگوں کی جنہوں نے کرب و بلا برپا کیا، جنہوں نے میرے نوازوں پر وہاں ظلم کیا. کرب اور بلا دونوں کا معنی کیا ہے؟ کرب مصیبت اور بلا بھی مصیبت، تکلیف اور مصیبت. وہی وہ کرب و بلا، ہر مصیبت اور تکلیف جو میرے اہل بیت پر لانے والے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے ہیں، ان پر بدبختوں کا آقا نے فرمایا ستیہ ناش ہو. وہی ان کا معنی ہوتا ہے ستیہ ناش ہو. اب اس کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور خواب میں میرے آئے، آپ کا چہرہ اور بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے آپ کے بال، جسم پر مٹی کے
جسم اور لباس مٹی سے ہٹا ہوا تھا۔ میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے وہ بوتل، وہ شیشی دیکھی جس میں مٹی رکھی ہوئی تھی، وہ مٹی خون میں بدل چکی۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس وہ مکہ میں تھے، خواب میں انہیں بھی رسول کا اعلان ملے، اور اسی وقت میں زور کا وقت تھا، تو آقا کریم کو خواب میں جب دیکھا اور آقا کا چہرہ، لباس اور بال گرد و غبار سے ہٹے ہوئے تھے، تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں اب قتل گاہ حسین سے ابھی ابھی آ رہا ہوں، میں وہاں سے آ رہا ہوں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے سنا تو اس وقت مکہ میں اعلان ہو گیا کہ حسین کو کربلا میں، اتنا تیز تو آج کا میڈیا بھی نہیں جتنا اس وقت رسول کائنات کی شان تھی تب۔ اچھا، اس کے بعد اب ایک رہ گیا جس نے قتل کیا ہے، کون؟ ان کو مٹی بھی آ گئی، قتل بھی امام حسین علیہ السلام کو کر دیا گیا۔ قاتل کون؟ قاتل تاریخ نے 3 نام بتائے، شمر، سنان بن مالک، سنان بن انس، اور تیسرا آدمی ہے خولی بن یزید، کہ ان تینوں نے، کہ اس نے کیا، کوئی کہتا ہے اس نے کیا، کوئی کہتا ہے اس نے کیا۔ خولی بن یزید سب سے پہلے حضرت امام حسین کے سینے پر آیا، مگر اسے خوف آ گیا، وہ اتر گیا، کمزوری اور خوف، جلالت تھی نا، وہ آ گیا، وہ اترا۔ تو اس کے بعد زیادہ روایت یہ ہے کہ شمر بن ذوالجوشن آپ کو شہید کیا، اور جب وہ سینے پر سوار ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے لعین، یوں تو ساری نشانیاں جو میرے نانا نے مجھے بتائی تھی وہ ساری اب تک تو پوری ہو چکی ہیں، آخری نشانی جو میرے نانا نے بتائی تھی وہ نشانی میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا چہرہ تو کتے کی طرح ہے، مگر ذرا اپنا سینہ کھول اور سینہ کھول کر مجھے دکھا کہ کیا تیرے سینے پہ وہ برس کا سفید داغ موجود ہے جو میرے نانا نے مجھے بتایا تھا۔ اس سے اگلی نشانی کیا ہو سکتی؟ تو یہ حدیثیں نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس نے اپنی وہ زرہ کو ہٹایا اور سینہ کھولا تو دیکھا امام حسین نے، اور فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ادھر سے اذان ہوئی۔ جو ہی اذان ہوئی تو امام حسین نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کر دو، آپ سجدے میں گئے اور اس نے سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ آخری نشانی، قاتل کی آخری نشانی بھی حضور نے بتا دی، اور بدبخت کہتے ہیں کہ حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ سے شیئر کیا۔ اب آخری بات، جو یہ کتاب ہے میرے پاس، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر منتظر العالی، احادیث کی روشنی میں ذکر مشہد حسین من احادیث جد الحسین، کہ امام حسین کی شہادت کا ذکر امام حسین علیہ السلام کے نانا کی زبانی، امام حسین کی شہادت کا ذکر امام حسین کے نانا کی زبانی۔ ایسے اندھے ہیں جنہیں ایک سطر بھی نظر نہیں آئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور یہ حدیثیں میں صرف تعداد بتا رہا ہوں۔ اس کتاب میں شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا، قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ اور پھر تاریخ اور سیرت کی 106 کتابوں سے یہ حوالے دیے گئے۔ کتنی کتابیں؟ 106 کتابیں، ان کے حوالے ہیں، اور پھر 4 بنیادی ابواب ہیں جن میں کل 122 احادیث واقعہ کربلا کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور حدیث اور روایات کتنی؟ 100، اور وہ کہتا ہے ایک بھی نہیں ہے، 122 احادیث۔ اور ان میں کیا کیا ہے میں صرف باب کے نام بتا دیتا ہوں۔ امام حسین کی شہادت کا پس منظر، شہادت سے پہلے کی۔ دوسرا باب ہے کہ جب آپ بچے تھے تو آپ کی شہادت کی خبریں ہر ایک تک پہنچ چکی تھی حضور کی حیات طیبہ میں، یہ باب ہے، اس میں کئی حدیث ہیں۔ پھر تیسرا باب ہے حسین جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا گئے، اس سارے سفر کو آقا نے حدیث میں بیان فرما دیا۔ اور پھر
چوتھا باب ہے وہ واقعہ، وہ ثانیہ جو شہادت امام حسین کا ہوا، اس دن جو واقعہ ہوا وہ سارا آقا نے بیان ہو گیا۔ آگے پانچواں باب ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے، جو اہم واقعات پیش آئے وہ بھی آقا نے بیان کیا کہ ہند تھی ایسے ہوگا حضور امام حسین کی شہادت کے بعد۔ اور اس کے بعد ہے جو قاتلان حسین تھے ان کا انجام کیا ہوگا، اور اللہ رب العزت کا عذاب ان پر کیسے نازل ہوگا۔ یہ ساری چیزیں احادیث میں، آثار میں اور روایات میں 122 روایات اس کتاب میں موجود ہیں۔ اسے اگر میں ایک دو کر کے پوری تفصیل سے کروں تو ایک حدیث ہی پتہ نہیں کتنا عرصہ لے جائے۔ تو یہ ہے وہ مختصر سے میں نے جو جواب دیا اس شخص کا جو یہ کہتا ہے بدبخت نئے لوگوں کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ شہادت ثانیہ کربلا، واقعہ کربلا تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ اس کا کوئی حدیث سے تعلق ہے۔ یہ 250 سال بعد کسی شخص نے، واقعی نامی شخص نے اسے گھڑا تھا اور خود اپنی طرف سے بنایا تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم نے جواب یہ دیا اس بدبخت کو قرآن کی روشنی میں بھی اور احادیث کی تفسیر کے ساتھ کہ یہ معتبر کتب احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھی اس حوالے سے شہادت امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا کا تذکرے کی ایک ایک جز احادیث کی روشنی میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں محرم کو جی 10ویں محرم کو ایک شخص یہاں ٹی وی کا اپنا اس کا پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے فیس بک پر، اور وہاں وہ پروگرام کر رہا تھا، اور اس نے جیسے کہ بچوں کو سکھایا ہوا تھا، وہ بچوں سے سوال کر رہا تھا طاہر اس کا نام خان تھا، یہ دعوت اسلامی، طاہر قادری، طاہر القادری اور طاہر قادری میں بڑا فرق، بہت بڑا فرق، اس لیے میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ طاہر نام کا ہونا اور بات ہے اور باطن کا ہونا اور بات ہے۔ تو وہ کہنے لگا بچے سے کہ 10 محرم الحرام، اب یہ رسول کائنات کا امتی اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہے، حضور کی نعتیں پڑھ پڑھ کر بنگلے محل اور گارے کوٹھیاں اس نے خرید لی ہیں، مگر کمینگی کا عالم یہ ہے کہ 10 محرم کو اپنے ٹی وی پر بیٹھ کر پوچھتا ہے اپنے بچے سے، اور اسے اس نے سکھا رکھا تھا کہ 10 محرم الحرام کو کون سا اہم واقعہ پیش آیا، 10 محرم الحرام کو کون سا اہم واقعہ پیش آیا، تو ہر مسلمان کے ذہن میں جاتا ہے شہادت امام حسین، مگر اس نے بچے نے کیا جواب دیا جی اس دن حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے فرعون سے بچایا تھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں امت رسول ہے اور پھرتا حضرت موسیٰ کی قوم میں، تو اس سے بڑا کفر کیا ہے۔ میرے آقا کاشانہ رحمت میں تشریف فرما تھے، باہر صحابہ کرام پچھلے نبیوں کے ذکر کر رہے تھے، میرے آقا اندر سے باہر نکلے اور آقا کریم نے فرمایا وہ نبی آئے اور چلے گئے، میں موجود ہوں اور رہوں گا، میرا ذکر کرو۔ وہ آئے تھے کہ ان پر ایمان ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ان کو تسلیم کرنا، لیکن اب ذکر ان کے نہیں ہوں گے، ذکر مصطفیٰ کا ہوگا۔ تو کیسا بدبخت ہے، 10ویں محرم کو مصطفیٰ کے لاڈلے نواسے کی شہادت کا دن ہے، اور کتنے تن اس دن سر تن سے جدا ہوئے ہیں اس دن، اور کتنی خواتین اور بچیاں تھیں معصوم جنہیں بھوکا پیاسا پھر کربلا تک میں رکھا گیا، اور پھر کوفہ و دمشق کو شام کا سفر کرایا گیا جسے بھوک اور پیاس کے عالم میں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے اہم واقعہ 10ویں محرم کو کون سا اہم واقعہ پیش آیا، تو اب وہ کہتا ہے جواب دینے والا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے بچایا تھا، اسے دریا میں غرق کر دیا اور ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، اور وہ اتنا خوش ہوا، بڑی شاباش، او ہو چھوٹے سے بچے ہو، آپ کو یہ سوال آ گیا، یعنی یہ اس نے دہرایا بھی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، مگر اہل ایمان اور رسول کائنات کی امتی کے لیے سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ اس دن امام حسین پورے خاندان کے ساتھ شہید کر دیا۔
یہ بات میں صرف اس دن کے حوالے سے کہ واقعات اس دن بہت ہیں، واقعات اس دن بہت، میں صرف گر رہا ہوں۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر، یعنی آپ کا جو مٹی اور گارا تھا، اسے گوندا گیا تھا 10 محرم۔ پھر حضرت آدم کی دعا جو توبہ تھی وہ قبول ہوئی 10 محرم۔ حضرت آدم دوبارہ جنت میں داخل ہوئے 10 محرم۔ حضرت حوا کی پیدائش ہوئی 10 محرم۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کے لیے قربانی جو کی تھی اور جنت سے میٹ آیا، وہ دن بھی دراصل 10 محرم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ کے ساتھ لگی، یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ پہلی بار جب کوہ طور پر گئے، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت زکریا کو آرے سے چیرا گیا، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے لگے تھے صلیب پر، اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے دوبارہ ملے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یوسف کو کنویں سے باہر نکالا گیا جب، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یعقوب کی بینائی لوٹی، حضرت یوسف کی قمیص کو آنکھوں پر لگانے سے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی، تمام زمینی مخلوقات کی، ہواؤں اور فضاؤں کی، پرند چرند درند کی، جمادات و نباتات کی بادشاہی ملی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ادریس کو اللہ رب العزت نے زندہ جنت میں بلا لیا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت رسول کائنات کا نور سب سے پہلے جب ظاہر ہوا 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں 73 ساتھیوں کے ساتھ 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے، 10 محرم۔ حضرت جبریل کی پیدائش کا دن ہے۔ حضرت جبریل کو سدرۃ المنتہا پر اپنا ایک سٹیٹس اور مقام ملا، 10 محرم۔ اللہ رب العزت نے قلم قدرت لوح محفوظ پیدا کی 10 محرم کو۔ اب دیکھتے جائیں، چاند سورج ستارے پیدا کیے 10 محرم کو، آسمانوں کو چاند اور سورج اور ستاروں سے زینت بخشی 10 محرم کو، جنت دوزخ حوض کوثر کی پیدائش 10 محرم، حوروں فرشتوں غلمان اور رضوان کو پیدا کیا 10 محرم کو، زندگی اور موت کی پیدائش ہوئی 10 محرم کو، زمین اور آسمان اور سمندر اور دریا پیدا ہوئے 10 محرم کو، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی 10 محرم کو، پہلی بار بارش ہوئی 10 محرم کو، قربانی دینے کا دن ہے 10 محرم، اور یزید لعین کے حقیقی موت کا دن بھی ہے 2 سالوں کے بعد 10 محرم کو۔ اور یہ میں ایک آدھ کتاب نہیں، بے شمار کتابوں کے یہ حوالے تھے جو میں نے آپ کو دیے، اور پھر ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں سے اکثر جو تھے، نوح کا طوفان جو آیا وہ کربلا میں آیا، کہاں آیا، اور فرشتے ہاروت اور ماروت جہاں لٹکائے گئے وہ کربلا کا میدان تھا۔ اس لیے جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے کھلانے کے لوگ وہاں آئے تو آس پاس کی آبادیوں والے آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا تعارف کرایا، پہلے پوچھا کیوں، کیا سبب ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ سرزمین ہے جو انبیاء کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے سازگار نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کربلا ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے میرا یہی مقام، میں یہیں آنا تھا، مجھے یہیں آنا تھا۔ تو اس لیے یہ جو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کربلا میں، آزمائشوں سے انبیاء اکرام گزارے، وہ بھی کربلا ہی کے میدان میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقل اور ہوش کو اور خرد کو اور شعور کو ہمیشہ زندہ اور تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس طرح کے ایمان پر جب کوئی حملے ہوں تو ہم ان حملوں کا مقابلہ دلیل کے ساتھ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔